بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الترغيب في الصدقة والحث عليها وما جاء في جهد المقل ومن تصدق بما لا يجب. صدقے کے بارے میں ترغیب ہے. سب سے پہلی روایت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقبل الصدقہ، کہ اللہ تبارک و تعالی صدقے کو قبول فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی صدقے کو قبول فرماتے ہیں. وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ، اور اللہ اپنے شان کے مطابق صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھتے ہیں. فَيُرَبِّيهَا لِأَحَدِكُمْ، اور صدقے کو پالتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، جیسے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے اور بڑھاتا ہے. حتی ان اللقمہ لتصیر مثل احد، یہاں تک کہ آپ نے اگر ایک لقمہ کسی غریب کو صدقے کے طور پہ دیا، اللہ تبارک و تعالی اس لقمے کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ میدان محشر میں وہ احد پہاڑ جتنا ہوگا، جبل احد جتنا ہوگا. وتصدیق ذلک فی کتاب اللہ، اور قرآن کریم میں اس کی تصدیق موجود ہے. الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور ان کے صدقات کو بھی قبول فرماتے ہیں. وَيَحْمَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان العبد لا يتصدق بالکسرہ، کہ آدمی روٹی کا ایک ٹکڑا صدقے میں دیتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں بڑھتا ہے یہاں تک کہ احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل لا يدخل باللقمہ الخبز وقبضۃ التمر ومثلہ مما ينتفع به المسکین ثلاثۃ الجنہ، اللہ تبارک و تعالی ایک لقمہ یا تھوڑے سے کھجور جس سے آدمی فائدہ اٹھائے، جو مسکین کو دی جائے، اس کے بدلے میں 3 لوگوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں. ایک گھر کا مالک جس نے لقمے کو کمایا، نمبر 2 گھر کی خاتون جس نے لقمے کو بنایا، نمبر 3 وہ خادم یا وہ گھر کی خادمہ جو لقمے کو لے کر مسکین کے، سائل اور غریب کے ہاتھ میں دیتا ہے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الحمدللہ الذی لم ینس خدمنا، تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہیں جس نے ہمارے خادموں کو فراموش نہیں فرمایا. حضرت جابر بن عبداللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، بیان فرمایا. خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایھا الناس توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا. اے لوگو، موت سے پہلے پہلے توبہ کر لو، موت سے پہلے پہلے توبہ کر لو. وبادروا بالاعمال الصالحہ قبل ان تشغلوا. اور مشغول ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال کا اہتمام کر لو. فراغت ہے، صحت ہے، نیک اعمال کا اہتمام کر لو، ورنہ مشغولیت اور کاروبار آدمی کو اعمال صالحہ سے روک دیتی ہے. وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ. اور اپنے رب کے درمیان کے تعلقات کو مضبوط کرو اللہ کو یاد کر کے. ذکر اللہ کا اہتمام کر لو، اس کی وجہ سے تمہارا اور تمہارے رب کا تعلق بہت مضبوط ہوگا. وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ. اور چھپ کے بھی اور لوگوں کے سامنے بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ دو. خاموشی کے ساتھ، علی الاعلان، دونوں صورتوں میں تم صدقہ دو. فائدہ کیا ہوگا؟ ترزقوا وتنصروا وتجبروا. اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہیں رزق عطا کیا جائے گا اور تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی اور تم سے مصیبتوں کو ٹالا جائے گا. صدقہ دینے کی برکت سے تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہاری دعاؤں کو قبول کیا جائے گا اور تمہاری مصیبت کو دور کیا جائے گا. بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہمارے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی اور ہم نے اس بکری کو تقسیم کیا. بکری کو غریبوں میں، لوگوں میں، پڑوسیوں میں تقسیم کیا. تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما بقی منہا، کہ صبح جو بکری ذبح کی گئی تھی اس میں سے کتنا باقی رہ گیا ہے؟ قالت، بیوی عائشہ فرماتی ہیں کہ ساری بکری ختم ہو گئی سوائے ایک ہاتھ کے، کہ بکری کا ہاتھ باقی ہے، باقی پوری بکری ختم ہو گئی، ہم نے اس کو صدقہ کر لیا. قال، آپ نے فرمایا بقی کلھا الا کتفھا، کہ پوری کی پوری بکری باقی ہے سوائے ہاتھ کے. جو کچھ آپ نے اللہ کے لیے دیا وہ باقی ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے. آپ نے صدقہ دیا، خیرات دیا، آپ تو بھول گئے، لیکن اللہ کے پاس وہ محفوظ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یقول العبد مالی مالی، بندہ یہ کہتا ہے میرا مال میرا مال. آپ نے دیکھا ہوگا ہر آدمی یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. ایک مرتبہ دو آدمی ایک زمین پہ لڑ رہے تھے. ایک نے کہا یہ زمین میری، دوسرے نے کہا یہ زمین میری. اللہ نے زمین کو قوت گویائی عطا فرما دی. زمین نے دونوں کو جواب دیا نہ میں تیری نہ میں تیری، تم دونوں میرے.
ہے ہی نہیں اس طرح۔ آپ پاکستان میں گھوم کے دیکھ لیں، ایک زمین پہ دو قبیلوں کی لڑائی ہوتی ہے، 50 آدمی مر جاتے ہیں اور زمین کے اندر چلے جاتے ہیں اور زمین اپنی جگہ پہ باقی رہتی ہے۔ تو زمین نے کیا کہا؟ نہ میں تیری نہ میں تیری، تم دونوں میرے، کہ تم دونوں میرے اندر آؤ گے۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاث، حالانکہ بندے کے پاس جو مال امانت ہے اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 ما اکل فافنا، کہ اس نے کھا لیا، کھا کے ختم کر دیا۔ نمبر 2 وہ لبسا فابلا، کہ اس مال کو کپڑے بنا کر پہنا اور اس کو پرانا کر دیا۔ نمبر 3 او اعطا فقتنا، یا اس نے اللہ کے راستے میں اس مال کو دیا اور مال کو محفوظ رکھا۔ اللہ کے لیے دیا تو مال محفوظ ہوا۔ ما سوا ذالک فهو ذاہب وتارکہ للناس، ان تینوں قسموں کے علاوہ جو مال ہے آدمی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، خود قبر میں ہوتا ہے، مال سے پھر باقی لوگ کھیلتے ہیں۔ اور اگلی روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی گفتگو فرمائیں گے کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی اور ترجمان نہیں ہوگا۔ جب بات ہو رہی ہوگی تو یہ آدمی ینظر ایمن منہ فلا یری الا ما قدم، دائیں طرف دیکھے گا وہی اعمال نظر آئیں گے جو دنیا میں اس نے بھیجے تھے، سامنے دیکھے گا وہی اعمال نظر آئیں گے جو دنیا میں اس نے بھیجے تھے، الٹے ہاتھ دیکھے گا وہی اعمال نظر آئیں گے جو اس نے بھیجے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ آپ آگ سے بچو، آگ سے بچو چاہے کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے۔ یہ ایک کھجور اور آدھی کھجور بھی آپ صدقہ دیں گے، وہ بھی آگ سے بچاؤ کا اور آگ سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے، اور صدقہ بری موت سے آدمی کی حفاظت کرتا ہے، بری موت سے آدمی کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بلاغات میں ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی اور آپ روزے سے تھی، ایک مسکین آیا اور آپ کے سامنے ایک ہی روٹی پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے خادمہ سے کہا کہ یہ روٹی مسکین کو دے دو، یہ روٹی غریب کو دے دو، ہم دیکھ لیں گے، اللہ ہمیں محروم نہیں فرمائے گا۔ تو خادمہ نے وہ روٹی مسکین کو دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ایک بکری اور کچھ کھانا
بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہدیتاً پیش کیا۔ تو بی بی عائشہ نے اپنے خادمہ سے کہا کلی من ھذا خیر من قرصک، آپ کھائیں، گوشت ہے، کھانا ہے، یہ آپ کی اس روٹی سے بہتر ہے۔ آپ تو اس سوکھی روٹی سے افطار کر رہی تھی، اس کو آپ نے اللہ کے لیے دے دیا، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا؟ بکری کا گوشت، مختلف قسم کے کھانے اللہ نے دیے، فرمایا کھاؤ اس سے، کھاؤ اس سے، یہ تمہارے اس روٹی سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، کہ میدان محشر میں ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ لوگ تو دھوپ میں ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، اور پسینہ ان کے ٹخنوں تک، پسینہ ان کے سینوں تک، اور پسینہ ان کے منہ تک آئے گا، اتنے پریشان ہوں گے۔ لیکن صدقہ دینے والا جو دنیا میں صدقہ دیتا ہے، فرمائے کہ ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ روایتیں تو اس سلسلے میں بہت زیادہ ہیں، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ میرے قابل قدر بزرگوں، صدقے کا اہتمام اور اصول آپ یاد رکھیں، ہمیشہ کے لیے صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم صدقہ دیں گے تو مال کم ہوگا، نہ 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 نہ، مال بڑھے گا، مال میں برکت آئے گی، مال بڑھے گا، اور صدقے کی وجہ سے آدمی کا جان محفوظ ہوگا، بلاؤں سے محفوظ ہوگا، اللہ کے غضب سے آدمی محفوظ ہوگا، بری موت سے آدمی کی حفاظت ہوگی، یعنی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ صدقہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس 1000 ہو تو آپ صدقہ کریں، 500 روپے ہوں آپ صدقہ کریں، نہ نہ نہ، روایتیں آپ کے سامنے گزری ہیں۔ ایک کھجور کا دانہ بھی اگر ہے، آپ صدقے کی نیت سے غریب کو دے دیں۔ 5 روپے ہیں، صدقے کی نیت سے آپ دے دیں، روزانہ اس کا اہتمام کریں۔ بہت سے اللہ والے جب اپنے گھر سے نکلتے تو تلاش کرتے، کوئی روٹی ہوتی وہ لے لیتے، روٹی نہ ہوتی کوئی بوٹی ہوتی وہ لے لیتے، وہ نہ ہو کوئی پیاز ہوتا وہ بھی لے لیتے۔ کیوں؟ سوچتے کہ مسجد میں جانے سے پہلے میں کچھ صدقہ کر دوں، اس لیے کہ یہی صاحبان ہوگا قیامت کے دن، اور صدقے کے برکات ہیں۔ تو اللہ والے صدقوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، ہم بھی اہتمام کریں۔ میں نے عرض کیا کہ صدقے میں کوئی بڑی چیز دینی ضروری نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی گنجائش، ہر ایک کی اپنی گنجائش، لیکن یہ بات یاد رہے کہ ہم صدقہ دیں گے، اور صدقے کے جو فضائل ہیں، برکات ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے رہیں۔ ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی بیوی نے ان کو 2 درہم دیے۔ کتنے دیے؟ 2 درہم۔ درہم چاندی کا ہوتا ہے، اس کی قیمت زیادہ نہیں ہے۔ 2 درہم دیے کہ آپ جائیں آٹا خرید لیں، اور چھوٹی بچی بھی ساتھ کر دی کہ آٹا خرید کے اس بچی کو دے دیں تاکہ گھر لے آئے۔ ابو مسلم جب نکلے تو کچھ غریبوں کے پاس سے گزر ہوا، ان غریبوں نے کہا کہ اے ابو مسلم، ہم بھوکے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے لیے آپ ہمیں کچھ دیں۔ تو اس نے 1 درہم ان غریبوں کو دے دیا۔ پھر آگے گئے، کچھ اور بیٹھے ہوئے تھے،
انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بھوکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، آپ اللہ کے لیے ہمیں کچھ دے دیں۔ دوسرا درہم ان کو دیا، اور جو بوری تھی خالی بچی کو دی اور کہا کہ یہ گھر لے جائیں۔ اب خالی بوری گھر پہنچے تو آپ سمجھ جائیں کہ گھر والوں کا پارا تو چڑھا ہوا ہوتا ہے نا، وہ تو انتظار میں کہ آٹا آئے تو ہم اس کو گوندیں اور پکائیں اور کھانا کھائیں۔ خالی بوری پہنچی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی طبیعت کتنی متاثر ہوگی۔ خیر ابو مسلم بعد میں آئے تو بیوی نے کہا اللہ کے بندے، ہم نے 2 درہم آپ کو دیے تھے آٹا لینے کے لیے اور آپ نے خالی بوری واپس کر دیا۔ ابو مسلم نے کہا ایسی ذات نے مجھ سے طلب کیے جن کے احسانات مجھ پہ بہت زیادہ ہیں، میں ان کو واپس نہیں کر سکتا تھا۔ بیوی نہیں سمجھی کہ وہ ذات کون ہے، اس نے سمجھا کوئی دوست کوئی ساتھی اس قسم کا ہوگا۔ ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ جب مسجد میں گئے تو کسی آدمی نے 30 دینار دیے۔ کتنے؟ 30 دینار۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، اس نے 2 درہم دیے، اس کے بدلے میں کتنے؟ 30 دینار۔ یہ آیا دکاندار کے پاس، اس نے کافی، آٹا، گھی، چینی، جو کچھ ہو سکتا تھا خوب لیا، اور 2 حمال 2 مزدور لیے اور دونوں کو لادا کہ لے جائیں۔ یہ سامان جب گھر پہنچا تو بیوی نے کہا کہ یہ کہاں سے؟ اس نے کہا جس ذات کو میں نے 2 درہم دیے اس نے مجھے 30 درہم دی، 30 دینار دی۔ پھر بیوی نے کہا پھر تو ایسے ذات کے لیے ہماری جان بھی قربان، ہمارا مال بھی قربان، جو اتنے تھوڑے پہ اتنا زیادہ تھے۔ میرے پیاروں، صدقہ کریں، زکوٰۃ کا اہتمام کریں اور فقر و فاقہ کا نہ ڈریں۔ اللہ اپنے آپ کو مقروض نہیں ٹھہراتا، اللہ بندوں کو دیتے ہیں بشرطے کہ ہم لینے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، اور جو باتیں کی جاتی ہیں اے اللہ تیرے پیارے حبیب کی باتیں ہیں، ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر قسم کی بدعملی سے ہماری حفاظت فرما، بری موت سے ہماری حفاظت فرما، اپنے غضب سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے مالوں میں برکت عطا فرما، ہماری اولاد میں برکت عطا فرما، ہمارے جانوں میں برکت عطا فرما۔ جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں اللہ سب کو برکتوں سے مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔